ہر تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں، ایک وہ جو آپ کو نظر آتا ہے اور دوسرا وہ جسے آپ خود سے دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تصویر کا ایک رخ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اپنے بیانیے سے پیچھے ہٹ گئی، نظریے کو دفن کر دیا۔ تصویر کا یہ رخ بڑا نمایاں ہے، قیادت اور ورکر دونوں پریشان ہیں۔ ورکرز کو یہ لگ رہا ہے کہ نظریہ بدل گیا، پارٹی نے سودے بازی کر لی، میاں صاحب تھک گئے ہیں اور وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ سے اب پرو اسٹیبلشمنٹ ہو گئے ہیں۔ تصویر کا یہ وہ رخ ہے جو اس وقت نون لیگ کے کارکنوں میں نہیں، ان کے سیاسی مخالفین اور میڈیا میں بھی نمایاں طور پر دکھائی دے رہا ہے۔ لیکن تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ کل تک جو نواز شریف کو سیاست سے مائنس کرنے پر بضد تھے، مسلم لیگ نون کو پولیٹیکل سپیس دینے تک کے لیے تیار نہیں تھے، قیادت پر مقدمات بنائے، جیلوں میں ڈال دیا، جائیدادیں ضبط کر لی، آج وہ قانون سازی میں بھی شریک ہے اور انہیں سپیس بھی مل رہی ہے، اور سپیس وہ دے رہے ہیں جنہوں نے ان سے وہ سپیس کل چھین لی تھی۔ آج سچویشن بدل گئی ہے۔ وہ جماعت جو کل تک مکمل طور پر زیر عتاب نظر آتی تھی، جسے سیاست میں لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کا شکوہ تھا، جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اس سیاسی جماعت کا اب کوئی مستقبل نہیں ہے، ان کی سیاست ختم ہو گئی ہے، نواز شریف سیاست سے آؤٹ ہو گئے ہیں، سیاست میں نواز شریف کا اب کوئی کردار نہیں ہوگا، کوئی رول نہیں ہوگا، نہ ہی ملکی فیصلوں میں ان کا کوئی کردار باقی رہ جائے گا۔ آج صورتحال یہ ہے کہ آرمی ایکٹ میں قانون سازی بھی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے بغیر نہیں کی جا سکی۔ سروسز رول تو سادہ اکثریت سے پاس کیے جا سکتے تھے، لیکن مسلم لیگ نون کی تائید ضروری سمجھی گئی۔ جب تک اس جماعت کے قائد نے خود فیصلہ نہیں کیا، وہ جماعت کے لوگ قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرتے رہے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ نیب قوانین میں ترمیم کے لیے بھی اپوزیشن سے رجوع کیا گیا ہے اور اپوزیشن کی طرف سے رانا ثناء اللہ اور خواجہ سعد رفیق پر مشتمل اپوزیشن کے وفد سے حکومت ملاقاتیں کر رہی ہے اور قانون سازی کے لیے حکمت عملی طے کر رہی ہے۔ یہ وہی رانا ثناء اللہ ہیں جنہیں منشیات کا انٹرنیشنل سمگلر کہا گیا اور انہیں 6 ماہ تک قید میں رکھا گیا۔ خواجہ سعد رفیق تو اب بھی جیل میں ہیں، تو کہیں نہ کہیں یہ بات انہوں نے مان لی ہے جنہوں نے یہ سوچا تھا، پلان کیا تھا کہ اب ان جماعتوں کا کوئی فیوچر نہیں ہوگا۔ خان صاحب کو آگے لا کر ملک کی سیاست کا نقشہ تبدیل کر دیں گے اور باقیوں کو چور، ڈاکو اور کرپٹ ثابت کر دیں گے، عوام کی نظروں میں گرا دیں گے، یہ نظر ملانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ تو آج کسی نے تو پوزیشن تبدیل کی ہے، صرف نون لیگ نے اپنی پوزیشن نہیں بدلی، پوزیشن تو انہوں نے بھی بدلی ہے جنہوں نے یہ سوچا تھا کہ وہ جو چاہیں گے کر لیں گے۔ تو لگتا ہی ہو کہ آج بہت سے لوگوں کو یا انہیں بھی اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہو رہا ہے۔ تو سیاست میں ساری لڑائی نظریے اور بیانیے کی نہیں ہوتی ہے، حالات و واقعات اور ٹائمنگ بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ کل حالات غیر موافق تھے، حق میں نہیں تھے تو پوزیشن لینی پڑی، آج حالات موافق ہیں تو پوزیشن لینے کا فائدہ کیا؟ جس طرح سیاست میں دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں، بند نہیں ہوتے، تو نون لیگ کے ناراض کارکنان، ووٹر اور سپورٹر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی قیادت نے پوزیشن بدل لی ہے، تو فیصلہ تو قیادت نہیں کرنا ہوتا ہے کہ کب پوزیشن لینا ہے اور کب بدلنی ہے۔ اگر غیر جانبدار ہو کر سوچا جائے، اگر مسلم لیگ نون اس وقت یہ پوزیشن نہ لیتی اور خود کو سیاست سے نکالے جانے کے عمل کو رضائے الہی سمجھ کر تسلیم کر لیتی، جدوجہد نہ کرتی، قید و بند کی صعوبتیں برداشت نہ کرتی، تو آج مضبوطی کے ساتھ واپس نہ آتی، اپنی کھوئی ہوئی سپیس دوبارہ حاصل نہ کر سکتی، اپنا پولیٹیکل رائٹ ریسٹور نہ کرا سکتی۔ تو دنیا کی بڑی سے بڑی جنگوں کا اختتام بھی مذاکرات کی میز پر ہوتا ہے، نیگوسیشن سے ہوتا ہے، جنگیں میدان میں لڑی جاتی ہیں، اور اگر دونوں طرف سے مقابلہ برابر کا ہو تو پھر فیصلے میز پر بیٹھ کر کیے جاتے ہیں۔ تو تصویر کا دوسرا رخ یہ بھی ہے کہ مسلم لیگ نون نے اور 70 سالہ نواز شریف نے جو جنگ لڑی، وہ جنگ وہ ہارا نہیں، دوسرے فریق کو بھی اس سے صلح کرنا پڑی، تو کہیں نہ کہیں تو فیصلہ ہوا ہے جس کے بعد ہی سیز فائر ہوا ہوگا۔ تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ اگر مسلم لیگ نون نے اپنی پوزیشن بدلی ہے، یو ٹرن لیا ہے، تو پھر انہوں نے بھی اپنی پوزیشن بدلی ہے
جو سیاست سے -1 -2 کے فارمولے پر عمل کرنا چاہتے تھے، ان کے بھی تو فارمولے ناکام ہوئے، اور ہاتھ انہوں نے بھی بڑھایا ہوگا، کیونکہ تالی ایک ہاتھ سے تو بجتی نہیں۔ اگر انہوں نے ہاتھ بڑھایا ہوگا تو ہی کسی نے ہاتھ تھاما ہوگا، ورنہ وہ تو ہاتھ ملانے کو بھی تیار نہیں تھے، ذرا سی بھی سپیس دینے کو تیار نہیں تھے۔ تو تصویر کا دوسرا رخ استاد دامن کا یہ شعر ہے کہ پاوے منہ نہ کہیے پر وچوں وچی کھوئے تسی بھی ہو کھوئے اسی بھی ہاں، لالی اکھیاں دی پئی دس دیئے روئے تسی بھی ہو تے روئے اسی بھی ہاں۔ نقطہ یہ ہے، اگر نون لیگ نے پوزیشن بدلی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسری طرف سے بھی پوزیشن تبدیل ہوئی ہے۔ کوئی مانے یا نہ مانے، ہواؤں کا رخ بدل چکا ہے۔ کل تک جو حکومت اپوزیشن کو لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں تھی، احتساب کے نام پر اپوزیشن کا تیا پانچا کر رہی تھی، آج وہی حکومت اپوزیشن کے دباؤ پر اپنے ہی جاری کردہ آرڈیننس واپس لے رہی ہے۔ حکمران جماعت نے بیوروکریٹس اور صنعت کاروں کو تحفظ دینے کے لیے جلد بازی میں نیب کا ترمیمی آرڈیننس جاری کیا۔ 50 کروڑ سے کم کرپشن کے معاملات کو نیب کے دائرہ اختیار سے باہر نکال دیا، نیب کے پر کاٹے۔ خود وزیر اعظم نے معیشت کی خرابی کی ساری ذمہ داری نیب پر ڈال دی، چیئرمین نیب کے لامحدود اختیارات پر سوال اٹھائے اور آرڈیننس جاری کیا۔ آج اپوزیشن کے دباؤ پر نہ صرف نیب کا آرڈیننس واپس لیا بلکہ ایک نہیں کم از کم 6 آرڈیننس واپس لیے، جس سے عقل حیران اور سوچ پریشان ہے کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے، یہ کون سی کایا پلٹ ہے؟ کیا یہ آرمی ایکٹ میں اپوزیشن کی جانب سے غیر مشروط حمایت کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ اگر اپوزیشن سے تعلقات بہتر کرنے کی ایک واحد شرط یہی تھی تو پھر خاص صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ پہلے کہہ دیتے۔ اپوزیشن جو کام آج کرنے پر راضی ہوئی ہے وہ پہلے بھی کر سکتی تھی۔ اگر پہلے کرتی تو نہ نیب کے ہاتھوں گرفتاریاں ہوتی، نہ اسمبلی کے اجلاس مچھلی بازار بنتے، نہ قوم کا قیمتی وقت ضائع ہوتا، نہ معیشت خراب ہوتی، نہ یہ گلہ رہتا کہ اپوزیشن صرف گرفتار شدگان کے پروڈکشن آرڈر جاری کرانے کے لیے ایوان میں آتی ہے۔ اپوزیشن نے تو ایک آرمی ایکٹ پر کیا یو ٹرن لیا، حکومت نے یو ٹرن کے پٹارے کھول دیے۔ نیب کا ترمیمی آرڈیننس واپس ہوا، سیکشن سرٹیفکیٹ آرڈیننس، لیگل آرڈیننس، خواتین کے جائیداد میں حقوق سے متعلق آرڈیننس، بے نامی جائیداد سے متعلق آرڈیننس اور بے نامی لین دین اور اعلیٰ عدالتی ڈریس کوڈ کا آرڈیننس بھی واپس ہوا۔ پھر بل کی شکل میں واپس دوبارہ قومی اسمبلی کے ایوان میں پیش کیا گیا، جس میں سے 4 بل منظور ہو گئے، لیکن احتساب آرڈیننس اور بے نامی لین دین کا بل قائمہ کمیٹی کو بھیج دیا گیا۔ اپوزیشن ان دونوں بلوں میں مزید ترامیم چاہتی ہے اور اپوزیشن کا فوکس نیب کے اختیارات کو لامحدود سے محدود کرنا ہے۔ اس کے علاوہ بچوں کے جرائم کے سدباب کے لیے زینب الرٹ جوابی رد عمل اور پارلیمانی ایکٹ بھی متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا۔ زینب الرٹ بل، اس بل کے مطابق بچوں کے خلاف جرائم پر کم از کم 10 سال قید کی سزا ہوگی۔ بچوں کے خلاف جرائم کا فیصلہ عدالتوں کو 3 ماہ کے اندر کرنا ہوگا۔ گمشدہ بچوں سے متعلق ڈیٹا بیس بنایا جائے گا اور ہیلپ لائن بنائی جائے گی۔ 1099 پر بچے کی گمشدگی، اغوا، زیادتی کی اطلاع ٹی وی، اخبارات، سوشل میڈیا سمیت مواصلات کے تمام ذرائع پر چلائی جائے گی۔ جماعت اسلامی نے آرڈیننس کی واپسی اور بلوں کی منظوری پر اعتماد میں نہ لینے پر شکوہ کیا۔ جماعت اسلامی کے مطابق انہیں پارلیمانی عمل کا حصہ نہیں بنایا گیا۔ اب لگتا یوں ہے کہ نیب کے عروج کا زمانہ ختم ہو رہا ہے، نیب کے اختیارات مزید کم کیے جا رہے ہیں اور چیئرمین نیب کے اختیارات بھی محدود کر دیے جائیں گے۔ ایک روز قبل اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی نیب کو فوکس کیا، نیب کے کردار پر سوال اٹھائے، پلی بارگین کے معاملے میں سوال اٹھایا اور نیب کے قوانین کو شریعت کے منافی قرار دیا۔ ان سفارشات کو بھی ترمیمی بل کا حصہ بنانے پر غور کیا جا رہا ہے۔ اب نیب نے پچھلے جو 2-2.5 سال سے تھرتلی مچا رکھی تھی، اس عہد کا اب اختتام ہونے کو جا رہا ہے۔ نیب کا عہد کئی بے گناہوں کی قید اور حراست میں ان کی موت کے سوالات لیے موجود ہے، اور چیئرمین نیب نے جو کہا تھا کہ ہواؤں کا رخ بدلنا ہے، تو لگتا یوں ہے کہ ہوا کسی اور کے لیے بدلے یا نہ بدلے، لیکن نیب کے لیے ہواؤں کا رخ بدل چکا ہے اور حکومت اب اپوزیشن کے ساتھ ایک پیج پر ہے۔
کس سیاسی جماعت نے اپنا بیانیہ تبدیل کر لیا؟ کون سی سیاسی جماعت اپنے سابقہ موقف سے پیچھے ہٹ گئی؟ سب سے زیادہ سوال مسلم لیگ نون پر اٹھ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون نے اپنا بیانیہ بدل لیا ہے یا اپنے بیانیے سے پیچھے ہٹ گئی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ جو یہ کہتے تھے کہ اپوزیشن چور، کرپٹ اور بے ایمان ہے، چوروں کے ساتھ ہاتھ نہیں ملائیں گے، کسی کو NRO نہیں دیں گے، احتساب کریں گے، تو کیا انہوں نے اپنی پوزیشن یا اپنا بیانیہ تبدیل نہیں کیا؟ حقیقت یہ ہے کہ بیانیہ فوج کا بھی تبدیل ہوا، بیانیہ حکومت کا بھی تبدیل ہوا اور بیانیہ سیاسی جماعتوں کا بھی تبدیل ہوا۔ بیانیہ تبدیل کرنے میں پہل حکومت نے کی جب نیب کے قوانین میں ترامیم لے کر آئی، کاروباری طبقے اور بیوروکریسی کو ان کے اپنے الفاظ میں NRO دینے کی کوشش کی گئی، اور حکومت میں شامل جن وزراء پر اور افسران پر مقدمات تھے ان کی نیب سے جان چھڑانے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر نیب آرڈیننس کا اجرا کیا۔ حکومت احتساب اور کرپشن کے بیانیے سے پیچھے ہٹ گئی تو اپوزیشن جماعتیں بھی ساتھ بیٹھنے پر راضی ہوئی۔ ہاں صاحب کا ہر خطاب اپوزیشن کی کرپشن سے شروع ہو کر ان کے احتساب اور NRO نہ دینے کے اعلامیے پر ختم ہوتا تھا، لیکن اب وہ انداز ہی بدل چکا ہے، حالات بدل چکے ہیں۔ ہاں صاحب کے خطابات میں اور کسی کو کچھ ملے یا نہ ملے لیکن اپوزیشن کو NRO مل چکا ہے۔ تو لگتا ہی ہے تمام بڑی سیاسی جماعتوں نے اپنی سابقہ پوزیشن بدل لی ہے، انہیں پیغام مل گیا ہے کہ بس بہت ہو گیا، مل جل کر کام کریں، نہ کوئی پلس ہوگا نہ کوئی مائنس ہوگا۔ مرکزی قیادت تو اس پیغام پر پوری طرح عمل پیرا نظر آتی ہے، لیکن جو نچلی ٹیئر ہے، جو اگلے مورچوں پر لڑتے ہیں، ان کو یا تو پیغام پہنچا نہیں یا وہ ابھی تک خود کو اس لڑائی سے ڈس انگیج نہیں کر پائے۔ کل رانا ثناء اللہ نے قومی اسمبلی میں قرآن پر ہاتھ رکھ کر خلف دیا اور اپنی بے گناہی کی قسمیں کھائی تو مراد سعید ان پر چڑھ دوڑے۔ تو ٹاک شو میں بھی ابھی تک یہی بیانیہ چل رہا ہے کہ احتساب جاری رہے گا، یا پھر یہ کہ اپنے بیانیے پر قائم ہے، پیچھے کوئی نہیں ہٹا۔ لیکن حقیقت یہ ہے سیاسی فضا میں مفاہمت کا تڑکا لگ چکا ہے، تمام جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ دے دی گئی ہے۔ اصل بیانیہ تو ان کا ڈوبا ہے جو اپنے سیاسی مخالفین کو کرپٹ ثابت نہیں کر سکے، جو الزامات اپنے مخالفین پر لگاتے تھے وہ کہیں بھی ثابت نہیں کر سکے، نہ عدالتوں میں ثابت کر سکے، نہ پبلک فورم پر ثابت کر سکے، یہ بھی ثابت نہ کر سکے کہ وہ احتساب کر رہے ہیں، انتقامی کارروائی نہیں کر رہے۔ جنہوں نے یہ سوچ بنا لی تھی کہ انہوں نے اپنے سیاسی مخالفین کا مستقبل تاریک کر دینا ہے، انہیں کوئی منہ نہیں لگائے گا، طاقتور حلقے اب ان کو سپیس نہیں دیں گے، ان کی کریڈیبلٹی ساتھ عوام کی نظروں میں ختم کر دی گئی ہے، اس لیے انہیں اب عوامی سپورٹ بھی نہیں ملے گی۔ تو جن کا تیا پانچا کیا گیا، آج تیا پانچا کرنے والوں خود پریشان ہیں کہ کل تک تو حکومت اور فوج ایک پیج ہونے کے دعوے کر رہے تھے، آج اس پیج پر اپوزیشن کو بھی جگہ مل گئی ہے۔ تو لگتا یوں ہے کہ میوزیکل چیئر کا کھیل پھر سے شروع ہو چکا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس کھیل میں کون رہے گا اور کون باہر ہو جائے گا۔